سب کے جادوگریاں ختم ہو گئیں اور ہر کوئی اپنے وقت کے مطابق کمال پہ پہنچا، تو وہاں پہ جب انسانیت اپنے منتہائی کمال پر پہنچی علم میں، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنا پیغمبر بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق معجزات دکھائے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا. تو انسانیت کا جہاں اختتام ہوتا ہے، انتہا ہوتی ہے، وہاں پہ رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا دور تھا، فن طب. جو طب کے ماہرین تھے، یہ حصہ فلسطین کا آتا ہے. جو طب کے ماہرین تھے وہاں پہ ان کے ہاں جو مرضا آتے تھے، جو مریض تھے، انہیں صحت یابی کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے. جو اس وقت میں رائج سکہ تھا، جو اس دور میں علم تھا، اس کے مطابق لوگ ان کے پاس جاتے تھے. اور وہی سب سے موسٹ اپڈیٹڈ ہائیسٹ نالج تھا اس دور کے مطابق طب کا، طب یونانی. لیکن جب انسانیت کا اس دور میں علم اپنے عروج پہ پہنچا، تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ابتدا کی. ابتدا کہاں سے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ مردے زندہ کرنا، مریضوں کو شفا یابی عطا کرنا. تو جہاں پہ انسانیت کے قلم ٹوٹ جائیں، جہاں پہ انسانیت اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے، وہاں پہ نبی کی جو قوت ہے، اس کا استدلال ہے، اس کی تحقیق جو ہے وہ وہاں سے کام کرتی ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عرب تھے، آپ عرب کی طرف مبعوث کیے گئے. جب عرب کی طرف بعثت ہوئی تو اس معاشرے میں اس دور کا رائج سکہ کیا تھا؟ لغت، گرامر، شعر و شاعری، یہ عروج پہ تھی. اور یہ لینگویج آف کمیونیکیشن ہے. آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، آپ جب دلائل بھی دے رہے ہو تو جو شخص بازی جیتتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کے پاس عبور ہو اپنے دلائل پہ. اپنے ایک زبان پہ عبور ہو، دوسرا دلائل کا انبار پیش کر سکتا ہو، اسی کو ہی مانا جاتا ہے. اور وہی پھر ہر مناظرہ، ہر ڈسکشن وہ جیتتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کمیونیکیشن مضبوط ہے. یہی اس وقت میں اب یہ ٹیلی فون آ گئے، ٹی وی آ گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ لینگویج ہے، یہ کنورٹ ہوتی ہے کوڈز میں، یہ سب لینگویج ہے. تو آقا علیہ السلام کے دور میں جب آپ کی بعثت ہوئی تو اس میں جب جو لینگویج تھا، کمیونیکیشن، یہ سب سے عروج پہ تھا. یہ موسٹ اپڈیٹڈ نالج تھا آپ کے دور میں. تو اللہ رب العزت نے جب انسان کی شاعری جب ختم ہو گئی تو وہاں پہ اپنا کلام اتار دیا. اور یہ وہ کلام الہی ہے جو حضرت آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے اور آج تک زندہ ہے. باقی انبیاء کرام کے ساتھ ان کے معجزات چلے گئے، رخصت ہو گئے. تورات موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہ رہا، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہ رہا، زبور داؤد علیہ السلام کا معجزہ نہ رہا. لیکن کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید آقا علیہ السلام کا معجزہ رہا اور آج تک زندہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معجزہ زندہ ہو اور صاحب معجزہ خود مر چکے ہوں؟ اگر معجزہ زندہ ہے آپ کا آج تک، تو آپ آج بھی حیات ہیں، حیات برزخی میں ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا زندگی میں رہنا، حیات میں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا مر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. حیات میں رہنا اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہوں. اللہ رب العزت نے آپ کو ایک نمونہ بنایا، اور آپ کا وصال جو ہے وہ بھی امت کے حق میں بہتر ہے، تاکہ میں تمہاری شفاعت کا انتظام کر سکوں. تمہارے درود و سلام مجھ پہ پہنچتے ہیں، مجھ پہ تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے جو اس دور میں آئی، جو سب سے موسٹ اپڈیٹڈ نالج تھا اس دور میں. اب جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو ہمارا ایمان رسول پہ جو ہے، اس پہ اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَاهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسول جو بھیجے ہیں ان کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی. ایمان میں سب برابر ہیں لیکن بعض کو بعض پہ فضیلت ہے. آقا علیہ السلام سب سے آخر پہ تشریف لائے لیکن سب پہ فضیلت لے گئے. اب ہر نبی کے، ہر رسول کے صحابہ بھی تھے، صحابیات بھی تھی، ان کے تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، ان کے اہل اللہ بھی تھے.
آصف بن برخیہ ولی تھے اور صحابی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، لیکن آقا علیہ السلام کی امت میں بھی کثرت سے اولیاء ہوئے۔ اب یہ قاعدہ ہے کہ جو آخر پہ آئے ضروری نہیں ہے کہ اولیت میں فضیلت ہو، جو آخر پہ آئے اس کو بھی فضیلت عطا کرتا ہے اللہ رب العزت۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ جب بند ہو گیا آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد، تو وہاں پہ بعثت بند ہوئی تو ایک دوسری بعثت جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے اس کا دروازہ کھول دیا گیا۔ فرمایا ان اللہ یبعث علی هذه الامة على رأس كل 100 من يجدد لها دینها۔ اللہ رب العزت ہر صدی کے آخر پہ ایک مجدد بھیجتا ہے جو اس دین کا احیاء کرتا ہے۔ مزید آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دین اللہ لن ینصرہ الا من احاطہ اللہ من جمیع جوانبہ۔ بے شک اللہ کے دین کو نصرت و فتح تب نصیب ہوتی ہے کہ جب اسے تمام اطراف سے اور جوانب سے اس کا احاطہ کر لیا جائے، صرف ایک ہی گوشے پہ کام نہ کیا جا رہا ہو، صرف علمی کام نہ ہو، صرف فکری کام نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر شخصیت اس دور کے تقاضوں کے مطابق بھیجی، اس دور کے مطابق بھیجی، اس دور کے احوال کے مطابق بھیجی۔ اسی طرح یہ سفر ہر صدی میں جاری رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ ایمان کے مظاہر بنائے وہاں پہ اللہ رب العزت نے علم کے بھی مظاہر بنائے۔ کوئی کسی سے مانوس ہے، کوئی کسی کی فکر کی وجہ سے اس کے ساتھ مانوس ہے،